ان چاروں کی محبت آپس میں اعلی افضل ہونی ہے کہ جس نبی نے اس سے محبت کرنے کا درس دیا ہے جو غیر ہے یہ تو پھر اپنے تھے. یہ آج وہ ولد ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تقابل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط کیا. کچھ کہتے نظر آتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط کیا, کچھ کہتے نظر آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط کیا ہے, اور دوسری طرف کچھ کہتے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. حالانکہ یہ سب کا سب بے بنیاد ہے, غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ان چاروں کی آپس میں محبت, چاروں کا پیار, چاروں کا عشق, چاروں کا آپس میں جو ہے مل جل کر رہنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, وہ بے بہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیدار کے لیے کرتے کہ میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر کے آؤں. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محبت تڑپ پیدا ہوئی کہ میں لجپال نبی کی صحبت جا کر بیٹھوں, لجپال نبی کا دیدار کروں جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں. فرمایا ادھر سے علی چلے ہیں, فرمایا ادھر سے وہ صدیق جو غار میں ساتھ ہیں اور آج مزار میں بھی ساتھ ہیں, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ان کے دل میں محبت تڑپ پیدا ہوتی ہے, کہتے ہیں جو لمحات یہاں پر گزارتے ہیں وہ لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں کیوں نہ گزرے, ان دونوں کی محبت دیکھنی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بس ادھر سے علی چلتے آ رہے ہیں, ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے آ رہے ہیں, جو آج بیٹھ کر ان دونوں کی اختلاف کی باتیں کرتے ہیں. سنیے گا اپنے دلوں میں, ان کی محبت کو دیکھیے. فرمایا چلتے آ رہے ہیں, جیسے اس مقام پر پہنچے, حجرہ شریف کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں, حضرت علی بھی ساتھ ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے یار صدیق آپ آگے چلے, علی آپ کے پیچھے چلے گا. محبت ہے نا کہ دونوں لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں جا رہے ہیں, ان کا پیار اور عقیدت دیکھیں. علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ آگے چلے, میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. میں اس شخص کے آگے کیسے چل سکتا ہوں؟ فرمایا اس شخص کے آگے میں کیسے ہو سکتا ہوں جس شخص کے لیے میں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لجپال نبی نے فرمایا ہے میرے بعد افضل و اعلیٰ جو شخص ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوگا, فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق میں تیرے آگے کیسے جاؤں؟ میں نے سنا ہے لجپال نبی نے فرمایا ہے میرے بعد افضل و اعلیٰ شخص جس کے اوپر سورج طلوع ہوگا وہ صدیق اکبر ہے. اے صدیق آپ آگے چلے, میں پیچھے چلوں گا. حضرت ابو بکر صدیق کا پھر آگے پیار دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق نے تبسم فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی میں بھی اس شخص کے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں نے سنا ہے. لجپال نبی نے فرمایا میں اپنی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جس سے میں کرواؤں گا وہ بہترین شخص ہے. لہذا حضور نے اپنی بیٹی اپنا جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تیرے عقد میں دیا ہے. لہذا آپ بہترین شخص ہیں, آپ آگے چلیں, میں صدیق آپ کے پیچھے چلوں گا. حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر حضرت علی شیر خدا نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے صدیق
میں اس شخص کے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے صدیق کا سینہ دیکھ لے۔ لہذا آپ اعلیٰ ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام کا سینہ آپ کے سینے جیسا ہے، میں نے سنا ہے لجپال نبی سے، لہذا علی آگے نہیں جائے گا، صدیق آپ آگے چلے، علی آپ کے پیچھے چلے گا۔ اللہ اکبر۔